بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج یہ جو ٹراؤزر کا ڈیزائن میں آپ کو بتانے والی ہوں نا، یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کی بچیوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے۔ پہنے ہوئے یہ اتنا پیارا لگتا ہے نا، اور مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے یہ ٹراؤزر ڈیزائن کبھی نہیں بنایا ہوگا۔ جو میرا طریقہ ہے آپ یہ بنائیے گا، بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو یہ میں نے چھوٹی بچی کا بنایا تھا اپنے سوٹ میں سے بچے ہوئے سے، تو کافی ساری بہنوں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس ٹراؤزر میں سے بچا ہوا کپڑا مجھے ملا تو میں آپ کو انشاءاللہ دوسرا بنانا سکھاؤں گی۔ وہ بھی میں انشاءاللہ اگر مجھے کوئی ٹراؤزر کا بچا ہوا کپڑا ہوا نا تو وہ بھی سکھا دوں گی۔ لیکن آج میں آپ کو 12 سے 13 سال کی بچی کے لیے، مطلب ہے تو یہ تھوڑی بچی کا قد چھوٹا ہے، 10 سے 11 سال کی بھی یہی سائز ہو سکتا ہے، تو یہ ٹراؤزر ڈیزائن میں نے بنایا تھا اپنے ٹراؤزر میں سے بچے ہوئے کپڑے سے۔ تو یہ میری بیٹی کو بہت ہی پیارا لگا ہے، تو اس لیے میں نے پھر اب جو کافی زیادہ اس طرح کے ٹراؤزر کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہمیں بنا کے دیں، کیونکہ نیو اسٹائل میں بالکل اس پہ کپڑا بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا اور یہ پہننے میں بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ یہ 3 سے 4 سال کی بچی کا ہے اور لمبائی اس کی تقریباً 19.5 انچ ہے۔ 3 سال کی بچی کے لیے 18 بھی کافی ہوتا ہے قد اور ہائٹ کے، مطلب ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے نا بچوں کے لیے سائز۔ ابھی مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ہی بچہ آپ کو پتہ ہے 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کا قد کافی بڑا ہوتا ہے، وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے، اور ایک بچہ جس کا قد بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، اور کچھ بچے سمارٹ بھی ہوتے ہیں، تو پھر سائز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ان دونوں سائڈوں پہ سلائی کا الاؤنس رکھتے ہوئے اگر آپ 3 سے 4 سال کی بچی کا بنا رہی ہیں تو آپ نے چوڑائی جو ہے نا یہ سیونگ الاؤنس رکھتے ہوئے یہ 11.5 انچ تقریباً تیار ہے۔ ٹوٹل یہ 13 انچ آپ نے لینا ہے یا 13.5 انچ تک لے لیں، بے شک ایک پانچا کھلا بھی ہو تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اس کے بعد لینتھ جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا 19.5، تو یہ ریڈی سائز ہے۔ آپ اس میں نیفے کے لیے 1.5 انچ ڈالیں، کیونکہ الاسٹک 1 انچ ہوتی ہے نا بچوں کی، تو 1.5 انچ نیفے کے لیے ڈالیں۔ اور نیچے سے تو میں نے اس کو استر لگائی تھی کیونکہ یہ بچے ہوئے کپڑے سے بنایا گیا تھا تو یہ کم تھا کپڑا، تو اگر آپ نیچے سے اس کو باریک موڑنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو لینتھ میں یعنی 19.5 میں 2 انچ جمع کر کے تو آپ کو یہ پیس اتارنا ہوگا 3 سے 4 سال کی بچی کے لیے۔ اس کو اس طریقے سے باریک موڑا جاتا ہے 2 دفعہ، سنگل 1 دفعہ موڑ لینے کے بعد اس پر آپ لیس وغیرہ دوسری دفعہ موڑنے سے پہلے یوں رکھ کے لگائیں گی لیس، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، اور پھر دوسری دفعہ میں اس کو یوں پلٹ کے دوسری دفعہ کی سلائی بھی لگ جائے گی اور ساتھ ہی یہ چھوٹی چھوٹی پیاری سی لیس بھی لگ جائے گی، اور آپ اس پہ بڑے سائز کی لیس نہیں لگا سکتی، اور آپ اس کو پیکو بھی کروا سکتی ہیں، نیچے سے استر پٹی بھی لگا سکتی ہیں، لیکن موڑ آپ اس کو چوڑا نہیں سکتی، اس کو باریک ہی موڑ جائے کیونکہ اس کی شیپ میں کچھ اس طریقے سے بناؤں گی۔ اب اس سائز کے لیے آپ میانی جو ریڈی سائز رکھیں گی نا وہ تقریباً 7.5 انچ ہو، جو کٹنگ کریں گی تو آپ 7 یا مطلب 6.25 رکھیں، کیونکہ یہاں سے تھوڑی سی گلائی سے بھی میانی بڑھ جاتی ہے نا، لیکن آپ نے جو رکھنا ہے وہ تقریباً 6.25 رکھیں، اور پھر 1.5 انچ کی شیپ دے کے تو جو گلائی کرتے ہیں اس سے پھر سائز آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اب چوڑائی جو ہے وہ 8 انچ ہے، یہاں سے آپ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہو، یہاں سے اس طریقے سے شیپ دے سکتے ہیں۔ مین مقصد اس کا پانچے کا ہے کہ پانچا اس کا تھوڑا کھلا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ 11 سے 12 سال کی بچی کا سائز آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے لیے یہ کپڑے کی جتنی چوڑائی تھی اتنا ہی میں نے، یہ میرے پاس ڈوری لون ہے جو آج کل آ رہی ہے نا، بہت اچھے والی لون ہے، اور یہ اس کے میں نے یہ دیکھیں ڈبل پیس اتارا ہوا ہے، لینتھ میں نے اس کا ڈبل پیس اتارا ہوا ہے، ایک فرنٹ کا اور ایک بیک کا۔ اب جو 2 انچ میں نے نا بڑھا کے فرنٹ کو کر لی، بیک کو کر لی ہے، کیونکہ بیک آپ کو پتہ ہے 2 انچ بڑھا کے رکھتے ہیں تو اس سائز کے لیے، تو یہ میں نے ایک ہی لمبائی میں پیس اتارا تھا، فلاور کا مسئلہ نہیں تھا، تو اس کے بعد یہاں سے میں نے 2 انچ کا نشان لگایا ہے بیک کے لیے، یعنی بیک کا جو بڑھا کے رکھنا ہے نا، تو پھر میں نے اس کو یہاں سے اس کے ساتھ برابر رکھا ہے، اور باقی نیچے سے یہ ایک ہی پیس میں نے بتایا نا کہ جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہاں سے میں نے نیچے سے الگ نہیں کیا، اور ابھی فی الحال میں اس پر آپ کو سائز بتاتی ہوں اور ڈرافٹ بنانا سکھاتی ہوں۔ آپ الگ سے بھی پیس اتار سکتی ہیں اگر فلاور کا مسئلہ ہو، فرنٹ کے لیے 2 انچ کم رکھتے ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم اس کا میں آپ کو سائز بتاتی ہوں، جو ریڈی سائز ہے نا ابھی آپ کو یہاں سے 31 ہے، ٹھیک ہے، 31.5 ہے، یہ اس کا میں نے ٹوٹل لینتھ لی ہوئی ہے، اور جو بیک کی ہے نا اس میں 2.5 انچ جمع کر لینے کے بعد یہ 33.5 انچ ہے، اور چوڑائی جو ہے نا وہ 17 ہے۔ اب ہم اس کا نصف کریں گے، 8.5 پہ نشان لگائیں گے، یعنی 17 کا ہم نصف کر لیں گے، اوپر والی سائڈ پہ بھی نصف کا نشان لگائیں گے اور نیچے بھی ہم نصف کا نشان لگا کے ہاف میں ایک لائن کھینچ لیں گے۔ اب اس کی کمر ہے، راؤنڈ میں اس کی کمر تھی 20 انچ، تو 20 کو ہم نے 4 پہ ڈیوائیڈ کیا ہے،
تو 5 انچ ہم اس لائن کے ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور 5 انچ دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ ہاف اس کا 10 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ لائن کے ایک طرف بھی 5 انچ ہے اور دوسری طرف بھی 5 انچ ہے۔ اب یہاں پہ جہاں پہ 5 کا یہ نشان آیا نا، تو ایک سائڈ پہ ہم میانی لیں گے۔ میانی تقریباً ریڈی 10 انچ یا 10.5 ہو، لیکن لیں گے ہم لمبائی میں بھی میانی آسن جیسے بولتے ہیں آپ، وہاں پہ پہلے میں نیفے کا یہ رکھ رہی ہوں۔ اب جو لینتھ ہے نا وہ مجھے 28.5 انچ چاہیے، تو وہاں پہ میں نے نشان لگا کے تو یہاں پہ میں سیدھے اسکیل کی مدد سے لائن کھینچ لیتی ہوں نیچے کی طرف بھی، جیسے یہ اوپر نیفے کے لیے لگائی ہے نا، اسی طرح میں نے نیچے بھی ایک لائن کھینچ لی ہے۔ ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ نیچے کی طرف ہے۔ اور ہم 9 انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اور اس لائن کو ہم سیدھا کر لیں گے۔ یہ آسن کی لمبائی ہے جسے میانی یا آسن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ 1.5 انچ ہم لیں گے جس کو ہم بالکل سیدھا کر لیں گے، اور یہاں پہ ہمارا ہپ کا سائز آئے گا۔ یہاں سے 1.5 انچ کا جو نشان لگایا تھا، ہلکی سی گلائی کرنی ہے، تقریباً 1 انچ اتنی۔ آپ نے اس سے زیادہ بہت گہری نہیں کرنی، اس کی ہلکی سی اس کی گلائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو یہ شیپ دے سکتی ہیں، یعنی فری ہینڈ بھی آپ کام کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ اسکیل ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ اس کی شیپ یہ ڈرا کر سکتی ہیں۔ اور اس کی شیپ ٹراؤزر، عام جو ٹراؤزر ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا ہٹ کے آپ نے دینی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح دونوں سائڈ سے رکھنا ہے۔ اب اوپر جو ہم نے کمر کا لگایا تھا نا نشان، اس کو بھی ہم ہپ تک بالکل سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے، جس طرح ہم نے آسن کے لیے سیدھا لائن کھینچی تھی اسی طرح کھینچنی ہے۔ اس کے بعد کرو اسکیل کو دیکھیں اس طریقے سے۔ اب اس سائڈ سے بھی اس کو اس طریقے سے شیپ دینی ہے۔ ویسے تو دوسرے ٹراؤزر کے لیے ہم دوسری طرح رکھتے ہیں نا کرو اسکیل، یعنی تھوڑا سا باہر کی طرف بڑھا کے رکھتے ہیں، گلائی باہر کی طرف، لیکن اس کی شیپ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے۔ اب تھوڑی سی یہ جو لائن سیدھی لائی تھی نا، اس کو یہاں سے تھوڑا ہلکا سا جو نا جہاں سے گلائی شروع ہو رہی ہے گول کر لینا ہے، تاکہ یہاں پہ پتہ نہ چلے نا، ایک دم سے اس کی گلائی نہ ہو۔ اب دوسری سائڈ سے بھی، آسن والی سائڈ سے بھی میں اس کی گلائی سیٹ کروں گی، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ایک جیسی ہو۔ اب دیکھیں ہپ کا سائز جو ہے نا وہ 11.5 ہو گیا، اور کمر ہمارے پاس 10 انچ۔ اب یہ جو 2 انچ ہم نے بڑھا کے رکھا تھا نا بیک کو، اس آسن والی کو اوپر کی طرف سیدھا کر لیں گے لائن کو، اور یہاں سے دوسری سائڈ سے اس کو آسن والی سائڈ سے بڑھا کے رکھا ہے، بیک سائڈ سے یعنی بڑھا کے رکھا ہے، اور وہاں سے اس کو بالکل برابر کر دیے۔ اب نیچے والی سائڈ سے اس کو انچ یا 1.25 انچ کی یہ شیپ دیں گے ہلکی سی، کیونکہ بالکل سٹریٹ یہ نیچے سے نہیں خوبصورت لگتا، تھوڑی سی ہلکی سی اس کو گلائی کرنی ہوتی ہے۔ ابھی یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کتنی لی ہے، تقریباً 1.25 انچ۔ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کٹنگ ہوا ہے۔ کٹنگ آپ اگر اچھی کریں گی نا تو سلائی تو آپ کو پتہ ہے مشکل نہیں ہے ٹراؤزر کی۔ آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہاف ہم نے کیا تھا نا، اس کو اس طریقے سے ہم نے ڈبل کر دینا ہے، کیونکہ یہاں سے ہم نے 1.5 انچ پیانی بڑھائی تھی نا، تو شیپ میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اب یہاں نیچے سے ہم نے گلائی کرنی ہے، اور اوپر جو میانی ہپ والی جگہ سے نا اس کا سائز کم نہیں کرنا۔ اب نے دیکھا نا میں نے کس طرح شیپ دی ہے۔ جو میری بہنیں پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کا وزٹ بھی ضرور کریں۔ بہت ہی خوبصورت بالکل ریڈی میڈ سٹائل کے ڈریسز کی کٹنگ اور سٹیچنگ میرے چینل پر موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اب پہلے یہ میانی کی سلائیاں لگا لیں گے، فرنٹ اور بیک دونوں کی، اور اس پر ہم کٹ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں کٹ میں نے لگا لی ہیں۔ اس کے بعد یہ سائڈ کی سلائیاں لگائیں گے۔ اور درمیان کی سلائی بھی میں نے لگا لی ہے پانچا موڑنے سے پہلے۔
اور سٹارٹ سے پکا کرتے ہوئے. اس کے بعد پانچے کو راؤنڈ میں موڑیں گے, سنگل میں موڑوں گی, دوبارہ میں لیس لگاؤں گی. آپ 2 دفعہ اس کو باریک موڑ بھی سکتے ہیں اور پیکو بھی کروا سکتی ہیں. اوپر سے یہ دیکھیں نا بیک جس کی بڑی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ اس کو جو موڑنا ہوتا ہے نا, اس کو آپ پہلے آئرن کی مدد سے یوں اس طریقے سے موڑ کے رکھ لیں. اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم کٹ لگائیں گے, چھوٹے چھوٹے کٹ سلائی کو بچاتے ہوئے. اور یہ سلائی جو ہے نا ڈبل یا ٹرپل لگایا کریں میانی کی فٹنگ کی, جو ایک پانچے سے دوسرے پانچے تک ہوتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ یہ بہت جلدی کھل بھی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں الاسٹک کا سائز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ تقریباً 11 انچ ہے اور ریڈی جو ہے یہ 10 انچ تک آئے گی تقریباً. اس کو یا 10.5 انچ تک یہاں پہ اوپر نیچے رکھتے ہوئے میں سلائی لگا لوں گی. راؤنڈ میں اس کو میں رنگ سے تیار کر لوں گی, اور پھر اس کو میں راؤنڈ میں سلائی لگا لوں گی. سلائی الاسٹک کو بچاتے ہوئے لگانی ہے, اور پھر اس پر ٹانکا بڑا رکھ کے تو پیچھے سے کھینچتے ہوئے الاسٹک پر سلائی لگانی ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور اسٹائلش ٹراؤزر کا ڈیزائن تیار ہوا ہے. اس کے ساتھ میں بہت ہی خوبصورت سا ٹاپ ریڈی کروں گی, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا, اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا چینل کا آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. اور ہو سکے تو پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ بھی اپنا دے دیا کریں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئی کلر اسکیم اور نئے ڈیزائن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.